اللہ پاک کا وجود ہے یا نہیں؟ کائنات میں ہم اکیلے ہیں یا نہیں؟ اس پر ایک مثالی مضمون ہے توجہ طلب بات۔ ایک ماں کے حمل میں دو ننھے بچے ایک دوجے سے تکرار کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، کیا تو ماں کے پیٹ سے باہر کی زندگی کو مانتا ہے؟ دوسرا بولا، کیوں نہیں؟ پیدا ہونے کے بعد کچھ تو ضرور ہوگا جس کی خاطر اب ہم یہاں ہیں اور تیار ہو رہے ہیں۔ پہلا بچہ بولا، بے وقوف، پیدائش کے بعد کیسی زندگی؟ ہم بس یہاں ہی زندہ ہیں، اس کے بعد کہیں اور نہیں۔ دوسرا بچہ بولا، مجھے اس زندگی کی زیادہ خبر تو نہیں، یعنی پیدا ہونے کے بعد مجھے اس زندگی کی زیادہ خبر تو نہیں، مگر شاید وہاں یہاں سے زیادہ روشنی ہو۔ ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہے تو کہہ رہا ہے کہ شاید یہاں سے زیادہ روشنی ہو، شاید وہاں ہم اپنی ٹانگوں پر چل سکیں اور منہ سے کھا پی سکیں، یا ہمارے کچھ احساسات جو ابھی معدوم ہیں وہاں ہم ان کا ادراک کر لیں۔ پہلا بچہ کہنے لگا، انتہائی عجیب بات، بھلا کوئی ٹانگوں پر بھی چل سکتا ہے اور منہ سے کھا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ ہم یہاں اپنی ناف کی نالی سے خوراک لیتے ہیں، اور دیکھو ذرا یہ نالی کتنی چھوٹی سی ہے، یعنی بس ہماری یہاں کی چند دن زندگی کا سامان لیے ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی زندگی ہوتی تو کیا یہ نالی اتنی ناپائیدار ہی ہوتی؟ یقیناً یہاں سے باہر کوئی زندگی نہیں۔ دوسرا بچہ پھر اپنی بات پہ مصر کہنے لگا، بھائی یہاں سے باہر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو اس پیٹ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بڑا اور مختلف ہے، جس میں ہمیں اپنی اس خوراک کی نالی کی ضرورت بھی شاید نہ ہو۔ پہلا بچہ پھر غصے سے بولا، اے بے عقل، بے وقوف، اگر باہر کوئی زندگی ہے تو پھر وہاں سے کوئی آج تک ادھر واپس کیوں نہیں آیا؟ سوال سمجھو، اگر باہر کوئی زندگی ہے تو پھر وہاں سے کوئی آج تک ادھر واپس کیوں نہیں آیا؟ پیدائش کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اندھیرا ہے اور خاموش خلا ہے بس، جس میں ہمارا کوئی وجود نہیں، نہ ہم کہیں جا سکتے۔ اچھا؟ دوسرا بولنے لگا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم اس زندگی میں اپنی ماں سے ضرور مل سکیں گے جو ہمارا بہت خیال رکھے گی۔ مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم اس زندگی میں اپنی ماں سے ضرور مل سکیں گے جو ہمارا بہت خیال رکھے گی۔ یہ بات سن کر پہلا بچہ کہنے لگا، ماں؟ کیا تم ماں کے وجود کو مانتے ہو؟ اتنی عجیب بات ہے، اگر ماں ہے تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ کہاں ہے ماں؟ اگر ماں ہے تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ کہاں ہے ماں؟ کہاں ہے وہ؟ دوسرے نے جواب دیا، ماں تو ہمارے ہر طرف ہے۔ پیٹ میں ہے نا بچے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ ماں تو ہمارے ہر طرف موجود ہے، اس نے ہی تو ہمارا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اس کے وجود سے ہی تو زندہ ہیں اور اس کے اندر سانس لیتے ہیں۔ ماں کے بغیر تو ہماری یہ دنیا بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ پہلا بچہ بولا، بھلے تو جو بھی کہے، معقول بات یہی ہے کہ ماں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس وجہ سے اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ سن کر دوسرا بچہ آخری بار بولا، تم کبھی خاموشی میں متوجہ ہونا، تمہیں ضرور اس کے وجود کا احساس ہوگا اور تم اس کی محبت بھری آواز بھی سن سکو گے جو اوپر سے ہمیں پکار رہی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا بچہ خاموش ہو گیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی،
نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ بہترین مثال ہے، اس کو سمجھو بھائی۔ اللہ ہمارے ہر طرف موجود ہے، وہی پالنہار ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہماری طرف ہر آن ہر گھڑی متوجہ ہے، وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری پکار پر لبیک کہتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، پلصراط ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، نعمتیں ہیں، سزائیں ہیں، سب کچھ ہے۔ مانو مانو مانو، کیسے مانو؟ جھکو اللہ کے سامنے، رجوع اللہ کرو، مانو اللہ کی، اس کا حکم پورا کرو، اس کے نبی کے طریقے کو اپناؤ، مانو اس کو، قرآن سے محبت کرو، نماز کی پابندی کرو، ذکر کا اہتمام کرو، دعا کا اہتمام کرو، اخلاق اچھے رکھو۔ اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔